جی ناظرین السلام علیکم۔ بہت ہنگامہ خیز دن گزر رہے ہیں آج کل، اور نون لیگ کی طرف سے تیاریاں مکمل ہوتی نظر آ رہی ہیں، اور ان تیاریوں میں اب نئی اطلاع یہ آئی ہے کہ نواز شریف کا استقبال اس طرح کیا جائے گا، ایک طیارہ چارٹرڈ کرایا جا رہا ہے، اور پرائیویٹ طیارہ ہوگا جس میں من پسند لوگ ہوں گے، اور وہی آ کر پھر طیارے میں آئیں گے نواز شریف کے ساتھ۔ بہت ساری چیزیں اسحاق ڈار صاحب نے کہا جی کہ ہم تو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنائیں گے۔ شاہد خاقان عباسی نے کہا جی کہ ہم جو ہے مریم نواز اور شہباز شریف کو اپنا لیڈر نہیں مانتے، ہم نواز شریف کو اپنا لیڈر مانتے ہیں، میں تو الیکشن بھی نہیں لڑوں گا۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں، لیکن ان سب باتوں سے ماورا ہو کر ایک مریم نواز ہیں جو اپنی نہج پر قائم ہے، وہ جلسوں کی بھی تیاری کر رہی ہیں، اور جو ہے 21 اکتوبر کی بھی تیاری کر رہی ہیں، اور ان کی کیمپین آہستہ آہستہ مومنٹم پکڑ رہی ہے۔ یہ بہت کہا گیا کہ نواز شریف کو کہا گیا کہ بھائی جو آپ نے بات کرنی ہے جناب باجوہ جناب فیض حمید کی، وہ اب نہ کریں، احتساب کی بات نہ کریں، اکانومی کی بات کریں، معیشت کی بات کریں۔ ایک لحاظ سے بات درست بھی ہے، حالات بہت خراب ہو گئے ہیں، غریب آدمی مہنگائی سے پسا ہوا ہے، اس وقت انتقام میں کسی کو دلچسپی نہیں ہے۔ نواز شریف نے شاید کچھ وعدے بھی کیے ہوں، یا نواز شریف کے بیہاف پر کسی نے، اسحاق ڈار نے، عرفان صدیقی صاحب نے، کسی نے وعدے کیے ہوں کہ وہ ایسی کوئی بات نہیں کریں گے، اچھے بچے بن کے رہیں گے۔ لیکن نواز شریف بہت انپریڈکٹیبل آدمی ہے۔ نواز شریف نے جو کہنا ہے وہ کر کے رہنا ہے، وہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو وہ بات بھی درست کر رہے ہیں۔ اگر ہم وہ سب کچھ 2011 سے ہوا ہے اس کو کارپیٹ کے نیچے ڈال دیں گے، اور اس سے آگے چلنے کی کوشش کریں گے کہ چلو یہ مٹی پاؤ آگے کی بات کرتے ہیں، تو یہ معاملات اس طرح ٹھیک نہیں ہوں گے، یہ ملک اس طرح ٹھیک نہیں ہوگا۔ اگر ٹھیک ہونا ہوتا، ہر دفعہ ایک نیا سٹارٹ لیتے ہیں، ہر دفعہ ہم ایک نئی امیدیں باندھتے ہیں، کبھی کسی سیاسی جماعت سے، کبھی کسی عامر سے، کبھی کسی نگران حکومت سے، کبھی کسی امپورٹڈ وزیر اعظم سے نئی امیدیں باندھتے ہیں کہ بھئی ابھی ٹھیک کر لیں گے سب کچھ، لیکن ٹھیک نہیں ہوتا، ٹھیک نہیں ہوگا۔ 75 سال سے ٹھیک نہیں ہوا، ہم تنزلی کی طرف جا رہے ہیں، مزید پاتال میں جاتے رہے۔ ٹھیک کیسے ہوگا؟ مضبوط سیاسی حکومتیں ہوں، ان کے اندر انٹرفیئر کوئی نہ کرے، اس طرح ٹھیک ہوگا۔ ٹھیک کیسے ہوگا؟ کہ اگر ہم آئین کی پاسداری کو یقینی بنائیں، اگر ہم پارلیمان کی عزت کو یقینی بنائیں۔ آپ کو پتہ ہے نگران حکومت سے کہ بہت سارے لوگوں کو میں جانتا ہوں، ملا بھی ہوں، بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں، انگریزی بھی اچھی بولتے ہیں، اردو بھی صحیح لہن اور لہجے میں بولتے ہیں، اور کوٹ ٹائی بھی اچھا پہنتے ہیں، میچنگ بھی ٹھیک ہوتی ہے۔ لیکن کتنے ہی اچھے آریٹر کیوں نہ ہوں، ان کا تعلق عوام سے نہیں ہے، یہ عوامی نمائندگان نہیں ہیں۔ عوامی نمائندگان وہی ہوتے ہیں جو اپنے حلقوں سے انتخابات جیت کر اسمبلی میں پہنچتے ہیں، اور وہ ابھی مفقود ہیں۔ اکثر لوگ خبر اڑا رہے ہیں کہ جماعتوں کو، پیپلز پارٹی، جے یو آئی، مسلم لیگ نون، ان کو اب الیکشن میں دلچسپی نہیں رہی جی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان جماعتوں کا سروائیول ہی اس ڈیموکریٹک پروسیس کے اوپر ہے، تو اس ڈیموکریٹک پروسیس سے نکل جائیں گے تو ان کا سروائیول ختم ہو جائے گا۔ تو یہ صرف کسی نے ایسے ہی اڑا دی ہے۔ کیا چیزیں تبدیل ہوں گی نواز شریف کے آنے کے بعد؟ جی بالکل تبدیل ہوں گی۔ میرے خیال میں پرسیپشن پہ بہت زیادہ فرق پڑے گا۔ نواز شریف جو ہیں ان سے لاہور کے، پنجاب کے، پاکستان کے لوگ ناراض ہو سکتے ہیں، شکایت کر سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ جب ووٹ دینے جائیں تو نواز شریف کے انتخابی نشان شیر کے اوپر ٹھپا نہ لگائیں، یہ وہ لگائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی جیسے لوگ جو اپنی نشست ہار گئے تھے، اور نواز شریف نے انہیں لاہور سے الیکشن لڑوایا، ان کو پرائم منسٹر بنایا، اور یہ اچانک آ کہتے ہیں کہ مریم نواز جو ہے ان کو ہم نہیں مانتے، حالانکہ مریم نواز ہی کے بڑے قریبی ساتھی تھے شاہد خاقان عباسی صاحب، اور ان کو جو منصب دیا وزیر اعظم کا وہ نواز شریف صاحب نے دیا۔ وہ کیا شعر ہے کہ جن پتھروں کو عطا کی ہم نے دھڑکنیں، وہ جب بولنے لگے ہم ہی پہ برسنے لگے۔ وہی اس طرح کی کوئی بات ہے نا، تو وہ اسی طرح ہوا ہے۔ نہ بناتے شاہد خاقان عباسی کو وزیر اعظم تو آج شاہد خاقان عباسی ڈیفرنٹ زبان میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر آپ کیسے کر سکتے ہیں
کہ مریم نواز کا جو کنٹریبیوشن ہے اس کو انڈرمائن کر کے آپ کہیں جی کہ آپ انہیں لیڈر نہیں مانتے. یہ وہی مسائل ہیں جو بے نظیر بھٹو کو بھی ایک زمانے میں پیش آئے تھے اور ان کو کوئی تسلیم نہیں کرتا تھا کہ یہ بہت ینگ ہیں، بچی ہیں، انہیں کیا پتہ. تو اس وقت انہوں نے انکل سے جان چھڑائی تھی اور جتوئی، کھر، یہ سارے لوگ ان سے جان چھڑانا پڑی تھی انہیں کیونکہ وہ تسلیم نہیں کرتے تھے. بیبی پنکی کہا کرتے تھے. اب محترمہ مریم نواز کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہے. لوگ انہیں ایکسیپٹ نہیں کر رہے اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے سامنے کی بچی ہے، یہ تو ہمارے دوست کی صاحبزادی ہے، ہم اسے کیسے لیڈر مان لیں. عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، لیڈر نہیں مانتے. لیکن ماننا انہیں پڑے گا اس لیے کہ نواز شریف صاحب کی عمر 76 برس ہے. تو ظاہر ہے وہ ایک کچھ عرصے تک ہی ایکٹیو پالیٹکس کریں گے. پھر انہوں نے مسند اقتدار یا مسلم لیگ نون کا سہرا کسی کے گلے میں پہنانا ہے اور وہ شخص ہوگا جو لوگوں کے دلوں میں گھر کرتا ہے، جس کے اوپر لوگ ووٹ دیتے ہیں. کیا وہ شاہد خاقان عباسی ہیں؟ شاہد خاقان عباسی کے ساتھ نواز شریف کا نام نہ ہو یہ اپنے علاقے کی نشست نہیں جیت سکتے. ایاز صادق کیا جیت سکتے ہیں نواز شریف کے بغیر الیکشن؟ خواجہ آصف جیت سکتے ہیں، وہ سعد رفیق جیت سکتے ہیں؟ کوئی نہیں جیت سکتا. ان کو نواز شریف کے نام کی ضرورت ہوتی ہے. تو جس نام کی وجہ سے ہے اس کو تسلیم کرنے میں کیا قباحت ہے؟ تو اسے تسلیم کرنا پڑے گا. مریم نواز کو بہت ساری دشواریاں درپیش ہیں لیکن وہ ان سے نکل آئیں گی. سارے لیڈر جو نئی چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، جس میں انکلز شامل ہیں، تو وہ آہستہ آہستہ انہیں ایکسیپٹ کرنی پڑے گی. مسلم لیگ نون کی نئی حقیقت، نئی ریالٹی مریم نواز صاحبہ ہیں اور یہ مسلم لیگ نون کے لوگوں کو تسلیم کرنا پڑے گا. عمران خان کے حوالے سے خبریں وہی ہیں جو پہلے تھیں. وہ وہی رونا پیٹنا لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، جیل میں ہیں، لیکن اب کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ دہشت گردوں والا برتاؤ نہ کیا جائے. تو کوئی ان سے پوچھے یار کہ خدا کا خوف کرے، آپ کس طرح کہا کرتے تھے نواز شریف کے کمرے کا اے سی میں اتروا دوں گا، رانا ثناء اللہ تجھے مونچھوں سے پکڑ کے گرفتار کروں گا. یہ بھی کہا گیا کہ شاہد خاقان عباسی بڑا کہتا تھا مجھے گرفتار کریں، مجھے گرفتار کریں. لو جی ہم نے گرفتار کر لیا. یہ فرعونیت تھی. اب بڑا مزہ آ رہا ہے انہیں نا، بڑا دکھ ہو رہا ہے. صداقت عباسی کی والدہ جس طرح روئی ہیں ان کو دیکھ کے افسوس کی بات ہے. کسی بھی ماں کا بیٹا اتنے 1 مہینے کے بعد واپس آئے اور وہ ملے تو وہ ظاہر ہے روئیں گی، آنسو ہی بہیں گے. تو یہ کتنی ٹریجڈی ہے اور اس پہ کتنا ماتم کیا جا رہا ہے، کتنا بڑا انسانی المیہ قرار دیا جا رہا ہے. اس انسانی المیے کو بھول گئے ہیں کہ جب نواز شریف مریم نواز بیگم کلثوم نواز کو وہاں چھوڑ کر واپس آئے تھے لندن میں اور یہاں آ کر انہیں گرفتار کر لیا تھا. اس انسانی المیے کو بھول گئے جب نواز شریف اڈیالہ جیل میں تھے اور بیگم کلثوم نواز کے آخری لمحات تھے اور وہ ایک ملتمس سے درخواست کر رہے تھے جیلر سے کہ مجھے 1 منٹ بس بات کروانے دو میری اہلیہ سے جو بستر مرگ پہ. اس وقت بات نہیں کروانے دی گئی تھی. جیل میں خبر ملی تھی مریم نواز کو اور نواز شریف کو کہ مریم نواز کو کہ آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور آپ کی نواز شریف صاحب آپ کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا. وہ کتنا بڑا انسانی المیہ تھا. ایک باپ کے سامنے اس کی بیٹی کو گھسیٹ کے گرفتار کیا گیا، وہ کتنا بڑا انسانی المیہ تھا. اس کے بارے میں بھی سوچئے گا. صداقت عباسی کی والدہ کے آنسو پوچھنے سے اگر کبھی آپ کو فرصت ملے. فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.